میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کے لیے اچھا وضو کیا جائے، خشوع خضوع سے، عاجزی انکساری سے وضو کیا جائے، کسی دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، زور سے چھینٹے نہ مارے جائیں اور دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے۔ دیکھیں ہمارا اسلام تو یہاں تک کی نہیں اجازت دیتا کہ وضو کرتے ہوئے دوسرے بھائی کو تنگ کریں، تو ہمارے تو پرخچے ہی اڑ گئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے تو پرخچے اڑ گئے ہوئے ہیں، ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں جی۔ وضو تو کجا رہ گیا، ہم تو نماز کی حالت میں بھی یہ کوشش استغفر اللہ کوشش کرتے ہیں کہ رکندہ مار کے تھوڑے سے دوری کر دیں۔ اور کوئی اگر ہمارے پاس تھوڑے سے میلے کپڑوں والا کھڑا ہو گیا نا تو پھر ہم نماز کے اندر ہی اس کی طرف ایسی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میرے کو ہی کھڑا حسین وہ جگہ نہیں ملی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہاں جی، ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ کبھی نہ دیکھیں کہ جناب اس کے میلے کپڑے، پتہ نہیں اس کا دل کتنا صاف ہوگا۔ بظاہر تو وہ اوپر سے پہن کر آ گیا، کوئی بات نہیں، مگر اس کا دل کتنا صاف ہوگا یہ رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے۔ ہاں جی، یہ نماز فائدہ دیتی ہے کہ محلے میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نماز۔ کوئی کسی گھر سے آیا ہے، کوئی دوسرے محلے سے آیا ہے، یہ جمعہ کی بھی خاصیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کسی محلے سے آتا ہے، کوئی کسی محلے سے آتا ہے، مگر نماز کی برکت ایسی ہے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا تحفہ ہے، اور جو جلدی جلدی پڑھتا ہے اس کے لیے کیا وعید آئی ہے، وہ میں حدیث پاک آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، یہاں تک کہ ایک جمعہ دوسرا جمعہ تک، ایک رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک تک کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اگر ظہر تک وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اس کے دھیان ادھر ہی ہوتا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے اور کب میں مسجد میں پہنچتا ہوں، رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص سے اس دوران اگر کوئی غلطی سرزد ہوگی، گناہ صغیرہ کبیرہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس سے کوئی اس دوران غلطی سرزد ہو گئی گناہ صغیرہ تو رب تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر عصر کی نماز ادا کی، ظہر سے لے کر عصر تک اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، رب تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ اس دوران اگر اس سے کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہوا ہے تو رب تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی بعد جماعت ادا کرتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی پھر فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی گویا کہ وہ ساری رات ہی عبادت میں رہا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت، حالانکہ وہ سو رہا ہے مگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی بعد جماعت ادا کرتا ہے، اس طرح ہے کہ گویا وہ ساری رات ہی رب کی عبادت میں رہا ہے۔ یہ نماز کی رب تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمائے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں مگر رب تعالیٰ وہ سارے کے سارا جو ہے سونا بھی اس کے لیے باعث برکت ہو گیا اور رب تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ لکھواتا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کرام کاتبین ہیں جو نیکیوں اور گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے گا، مجھ سمیت ہم نے عمل کرنا ہے، جلدی جلدی وضو نہیں کرنا، جلدی جلدی وضو کر کے نہیں آنا، اور یہاں تک کہ آپ وضو کریں اور اطمینان اور تسلی سے مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی ہے تو اطمینان اور تسلی سے مسجد میں آئیں، مسجد میں بھاگنا بھی منع ہے، مسجد میں بھاگنا بھی منع ہے، اطمینان اور تسلی سے آئیں۔ اگر آپ کی کوئی رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے
نیت آپ کی یہ تھی کہ میں نے جماعت کو پانا ہے، راستے میں کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ آپ اس ایک رکعت کو نہیں پا سکے، تو رب تعالیٰ اس بندے کو جو اس نے نیت کی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، راستے میں کچھ ایسا معاملہ بن گیا، کوئی ایسا معاملہ تھا کہ واش روم میں کچھ رش تھا یا وضو خانے میں کچھ رش تھا، وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اب وہ نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ایک رکعت لیٹ ملا ہے اور اس کو ایک رکعت نہیں ملی، رب تعالیٰ اس کو پوری نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے، مگر کس لیے؟ خالص نیت، خالص اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ ایسی نمازیں جو دکھلاوے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، رب تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اور روز محشر جو ہے وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ لو اپنی نمازیں جو تم دنیا کے دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، تم میرے لیے، اللہ فرمائے گا، میری رضا کے لیے نہیں آتے تھے، تم صرف پڑھتے تھے تو دنیا کے دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری قدر کریں، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لہذا نماز کہے گی یا اللہ یہ مجھے خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز اس کے منہ پر کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔